الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا. یہ سورہ لہب ہے جس کا ترجمہ اور مختصر تشریح میں پہلے 2 قسطوں میں کچھ عرض کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ابو لہب یہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوتیلا چچا تھا، اور آپ کا چچا ہونے کے باوجود آپ کی دشمنی پر تلا ہوا تھا اور آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانے کی فکر میں رہتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بعض اوقات ان کے بازاروں میں اور ان کے میلوں میں بھی جایا کرتے تھے۔ عرب میں اہل عرب کے یہاں 3 میلے بہت زیادہ مشہور تھے۔ ایک عکاظ کے مقام پر لگتا تھا، ایک کو ذو المجاز کہتے تھے، اور ایک کا نام ذو المجنہ تھا۔ یہ 3 میلے خاص طور پر بہت زیادہ مشہور تھے، جن میں سارے عرب کے لوگ آتے تھے اور اپنے مال کو بیچا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میلوں میں بھی اور بازاروں میں بھی اس نیت سے جاتے تھے کہ وہاں پر سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، جمع ہوں گے، تو ان سب کو تبلیغ کرنا ایک ساتھ آسان ہوگا۔ اور یہ جملہ تو مشہور ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول وہاں پہنچ کر کے لوگوں سے کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہہ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو یہ آپ کا چچا ابو لہب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دعوت دیتے تھے تو یہ پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا۔ جب آپ اسلام کی دعوت دیتے اور لوگوں سے کہتے کہ توحید کا اقرار کر لو، بتوں کی پرستش چھوڑ دو، تو یہ پیچھے پیچھے لگا رہتا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ اس شخص کی بات نہ ماننا، اس کی اطاعت نہ کرنا، اس لیے کہ یہ بیوقوف آدمی ہے، معاذ اللہ یہ تو پاگل آدمی ہے، اس کی بات نہ ماننا، یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتا تھا۔ اور اس کی بیوی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں ان دونوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ میں نے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ اس کی تشریح کرنے کے بعد کہ اس صورت سے ہمیں بہت سی ہدایات ملتی ہے۔ اس صورت کے اندر ہمارے لیے بہت عظیم اسباق ہیں۔ واقعہ تو یہ ابو لہب کا ہے، لیکن اس سے ہمیں چند اہم سبق ہیں جو ملتے ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اس میں جب کسی واقعے کا بیان ہوتا ہے، کچھ واقعات اس میں بیان کیے جاتے ہیں، تو ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ واقعات لوگوں کو سنا دیے جائیں اور لوگ ان سے لطف اندوز ہوں اور معاملہ ختم ہو جائے، بلکہ ان واقعے کو بیان کرنے کا مقصد قرآن کریم سے اصل یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس واقعے کو پڑھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے سبق حاصل کریں، اور اس میں جو ہدایت ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس میں سب سے پہلے فرمایا گیا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا۔ تو گویا کہ اس صورت کا آغاز ہوا ہے ایک بد دعا کے ذریعے سے۔ تو یہاں سب سے پہلے ہمیں ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ بد دعا دینے کا کیا حکم ہے۔
کسی کو بد دعا دینا کیسا ہے؟ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بد دعا نہیں دیا کرتے تھے، حتی الامکان کوشش فرماتے تھے کہ کسی کو بد دعا نہ دینی پڑے، بلکہ بعض مواقع پر جب کافروں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچائی گئی، اس وقت بھی آپ نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیجئے، یہ نادان ہیں، نادانی میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں، مخالفتیں کر رہے ہیں، آپ ان کو ہدایت دے دیجئے۔ بد دعا کی جگہ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو ہم سب کے لیے اس میں عظیم ہدایت یہ ہے کہ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ کسی کو ہم بد دعا نہ دیں، کوئی کافر آدمی ہو یا مشرک ہو یا کوئی بھی بدعمل آدمی ہو، اگر اس کی طرف سے کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچ رہی ہے تو حتی الامکان اس کے لیے دعا ہی کرنی چاہیے، ہدایت کی دعا کرے، اس کو بد دعا نہ دے۔ ہاں بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہے کہ ان کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے، تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے۔ اور یہاں اس آیت میں اس صورت میں جو ابو لہب کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے بد دعا کے الفاظ ہیں، وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس کمبخت کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اور یہ مرے گا تو اسی کفر و شرک کی حالت میں مرے گا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن کر مرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر بد دعا فرمائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض مواقع پر جو بد دعائیں منقول ہیں ان میں الگ الگ الفاظ ہیں، کبھی کسی لفظ کے ذریعے سے کبھی کسی لفظ کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے بد دعا فرمائی ہے، لیکن وہ اسی وقت کہ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ اس آدمی کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ مثلا ایک موقع پر اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی، اللہم علیک بأبی جہل، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لیجئے۔ اب اس لفظ کے اندر ہر طرح کا مفہوم داخل ہے۔ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ظلم و ستم کر رہا ہے اس ظلم و ستم سے اسے پکڑ لیجئے، روک دیجئے تاکہ وہ ظلم و ستم کرنے پر قادر ہی نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی۔ اور کبھی آپ نے اللہم لعن، لعنت کے الفاظ سے بھی بد دعا فرمائی ہے۔ مثلا غزوہ بیر معونہ کے موقع پر جب 70 صحابہ کرام کو وہاں کے لوگ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے تھے اور آ کر یہ درخواست کی تھی، خود یہ درخواست کی تھی کہ اے اللہ کے رسول ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، اسلام کی تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ساتھیوں میں سے کچھ ساتھیوں کو ہمارے پاس ساتھ میں بھیج دیجئے تاکہ ہم ان سے قرآن کو سیکھ لیں، اسلام کی تعلیمات حاصل کر لیں۔ اللہ کے رسول نے 70 صحابہ کرام جو قرآن کریم کے مانے ہوئے اور اچھے قاری تھے، چھانٹ کر کے 70 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ میں بھیجا، اور چونکہ ان کی ناپاک سازش تھی اور غلط ارادے سے وہ لوگ لے کر کے جا رہے تھے، آگے جا کر بیر معونہ کے مقام پر انہوں نے بہت ہی ظالمانہ اور المناک طریقے سے ان 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے قنوت نازلہ میں ان کے خلاف، ان ظالموں کے اور ان قاتلوں کے خلاف آپ نے بد دعا فرمائی، جس میں اللہم لعن کا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ یا اللہ ان کے اوپر لعنت بھیج دیجئے، لعنت فرما دیجئے۔ تو غرض کے بد دعا جو اللہ کے رسول نے فرمائی یا اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پر فرمائی، وہ اسی وقت جب اللہ تعالیٰ کے یا اللہ کے رسول کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اور یہ معلوم ہونے کا پتہ یا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے رسول کو، اپنے نبی کو بتا دیا، اسی وقت پتہ چلا، تو پھر اللہ کے رسول نے بد دعا فرمائی۔ لیکن عام مسلمانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے اس میں ہدایت یہ ہے کہ کسی انسان کے لیے، عام آدمی کو یا عام مسلمان کو بد دعا دینا یا بد دعا کے لعنت کے الفاظ استعمال کرنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جس کے لیے وہ بد دعا کر رہا ہے، آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، مرنے سے پہلے اس کو ایمان نصیب ہو جائے، وہ اپنے اعمال کو ٹھیک کر لے۔ اس لیے بد دعا کے الفاظ استعمال کرنا اور کسی ایسے لفظ سے بد دعا دینا یہ مناسب نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے۔ ہاں اس طریقے سے
دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر اس آدمی کے فلاں شخص کی مقدر میں ہدایت ہے تو اس کو ہدایت دے دیجئے، اور اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو پھر اس کو برباد کر دیجئے، نیست و نابود کر دیجئے، جیسا کہ ہم عام طور پر دشمنان اسلام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی دعا کرنے کی گنجائش ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن صاف طور پر صاف الفاظ میں کسی کے لیے بد دعا کے الفاظ استعمال کرنا یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک عظیم سبق تو ہمیں اس صورت سے یہ ملتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب کے نہ تو اس کا مال اس کے کچھ کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کچھ کام آئی۔ اللہ رب العزت نے دو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، ایک مال کا اور ایک کمائی کا۔ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال کہنے سے ہر طرح کا مال اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، الگ سے کمائی کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کمائی کا اللہ رب العزت نے الگ سے ذکر اس لیے کیا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ایسے طریقے سے مال حاصل ہوتا ہے کہ جس میں اس کی محنت کو اور اس کی کوشش کو دخل نہیں ہوتا۔ مثلا کسی انسان کو میراث میں مال مل گیا، یا کسی نے کسی کو ہدیہ اور تحفے میں مال دے دیا، تو چونکہ بغیر محنت کے ملا ہے، اس کو کمانا نہیں پڑا ہے، کوشش نہیں کرنی پڑی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے کمائی کا ذکر الگ سے فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہے کوئی میراث میں، ہدیے تحفے میں بغیر محنت اور مشقت کے ملا ہوا مال ہو، یا اپنی قوت بازو سے اور محنت اور مشقت سے کمایا ہوا مال ہو، ابو لہب کے کچھ بھی مال اس کے کام نہیں آیا، نہ دنیا میں کام آیا نہ آخرت میں کام آیا۔ اس میں ہمارے لیے جو عظیم ہدایت ہے اور سبق ہے وہ یہ کہ بسا اوقات انسان اپنے مال اور اپنے دولت کے بارے میں بڑے گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے مال اور اپنی دولت ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، میری تجوری بھر جائے، میری دولت میں اور میرے مال میں اضافہ ہو جائے۔ دن رات یہی فکر اس کے دل و دماغ پر سوار رہتی ہے۔ اس آیت نے ہمیں اور آپ کو متنبہ کر دیا ہے اس بات پر کہ یہ جو مال تم کہہ رہے ہو کہ مال اور دولت یہ اگر تم نے کما بھی لیا، کمائی حاصل کر لی، تو ایک حد تک تو یہ تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں، اس حد کے بعد یہ تمہارے کام نہیں آ سکتے ہیں۔ مثلا فرض کرو کہ کسی نے بہت زیادہ مال کما لیا، بہت دولت جمع کر لی، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے، تو کتنا ہی مال جمع کر لیا، کتنی ہی دولت جمع کر لی، لیکن جب آنکھیں بند ہوگی، قبر میں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہوگی، تو سب چھوڑ چھاڑ کر چلا جائے گا، اور اس کے وارث اس کے مال پر متصرف ہوں گے، قابض ہو جائیں گے، اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ میں جاتی ہے۔ ان میں سے ایک چیز اس کے رشتہ دار ہیں جو دفن کرنے کے لیے اس کے ساتھ میں قبرستان تک جاتے ہیں، دوسری چیز اس کا مال ہے کہ چارپائی جس پر اس کو لے جایا جاتا ہے، اس چارپائی پر منقش چادر پڑی ہوئی ہوتی ہے، غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور بعض جگہ یہ بھی رواج ہے کہ میت کے ساتھ میں کچھ مال لے جاتے ہیں قبر تک اور پھر اس کو واپس لے آتے ہیں۔ تو اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ میں جاتا ہے، اور تیسری چیز اس کا عمل اس کے ساتھ میں جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں سے 2 چیز تو واپس آ جاتی ہے، اس کے رشتہ دار دفن تک اس کے پاس میں رہتے ہیں اور دفن کرنے کے بعد وہ واپس آ جاتے ہیں، اسی طرح مال کو بھی وہ ساتھ میں لے آتے ہیں، لیکن آخری چیز جو اس کے ساتھ میں قبر میں جا رہی ہے وہ اس کا عمل ہے، جو اس کا ساتھی ہے۔ اب آگے اس کا ساتھی رہے گا، اگر عمل اچھا ہے تو آگے کے مراحل بھی اچھے ہوں گے، انجام بھی اس کا بہتر ہوگا، اور اگر اللہ بچائے عمل خراب ہے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، پھر آگے تکلیف ہی تکلیف ہے، عذاب ہی عذاب ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی کے پاس مال ہو، مال و دولت کو جمع کرے، تو وہ مال و دولت انسان کے کب تک کام آ سکتا ہے؟ جب تک وہ قبر میں پہنچے گا، اس وقت تک اس کا ساتھ دے گا، اس کے بعد میں وہ اس کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ اسی لیے قرآن شریف میں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔
کہ لوگوں یہ جو کافر لوگ تمہیں نظر آ رہے ہیں، بدعمل اور فاسق و فاجر لوگ جن کے پاس میں مال و دولت کی فراوانی ہے، یہ جو تمہیں عیش و عشرت میں نظر آ رہے ہیں کہ ان کو بہت راحتیں میسر ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی عیش و عشرت اور ان کی راحتیں اور ان کا اترانا اور فخر کرنا یہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ اس لیے کہ یہ جو اترا رہے ہیں، ان کا اترانا یہ زیادہ دن کا نہیں ہے، جب ان کی آنکھیں بند ہوگی تو ان کا یہ اترانا اور فخر کرنا بھی ختم ہو جائے گا۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وبئس المہاد، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو انسان کا مال و دولت ایک وقت تک اس کا ساتھ دے سکتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ ساری دوڑ دھوپ کر رہا ہے، محنتیں کر رہا ہے، حلال اور حرام کی فکر نہیں ہے، جائز اور ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سب کو ایک کیے ہوئے ہے، اپنے اور پرائے کو، قریبوں کو اور عزیزوں اور رشتہ داروں کو اس مال کی بنیاد پر سب سے لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، مقدمے بازیاں ہیں۔ لیکن جب آنکھیں بند ہوتی ہے اور دنیا سے جاتا ہے تو سب کچھ یہ مال جس کی وجہ سے سب سے لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے، مقدمے بازیاں ہو رہی تھی، سب چھوڑ چھاڑ کر کے دنیا سے روانہ ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے عجیب واقعہ لکھا ہے اپنے مواعظ میں کہ پہلے زمانے میں ایک رئیس آدمی تھا، بہت بے انتہا مال و دولت سے اللہ رب العزت نے اسے نوازا تھا، اور پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس جب مال و دولت ہوتا تھا تو وہ اس کو محفوظ کرنے کے لیے عام طور پر یہ کرتے تھے کہ زمین کے اندر اس خزانے کو دفن کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ محفوظ رہے۔ اس رئیس آدمی نے بڑی عجیب و غریب الماری بنوائی، اس کے اندر سونے اور چاندی کی اینٹیں رکھی، اور زمین کے اندر عجیب طریقے سے راستہ بنایا اور وہاں پر اس مال کو دفن کیا۔ بظاہر کسی انسان کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر جانے کا کوئی راستہ ہے، یہاں پر کچھ مال و دولت دفن ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن ایک موقع پر وہ رئیس آدمی اس راستے سے اندر زمین کے اندر پہنچا جہاں اس نے مال و دولت کو دفن کیا ہوا تھا۔ اچانک اندر جا کر کے اپنے مال و دولت کو الٹ پلٹ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، گن رہا ہے، تو وہیں پر اس کے اوپر ایک بیماری مسلط ہوئی جس کی وجہ سے وہیں گر گیا اور وہیں پر مر گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کتنے عبرت کا واقعہ ہے کہ انسان اپنے انجام پر غور نہیں کرتا کہ وہ مال و دولت کو جمع کر رہا ہے، وہ زمین کے اندر پڑا ہوا ہے، کسی کو جانے کا راستہ بھی معلوم نہیں ہے، بظاہر کسی کے پاس میں کوئی چابی وغیرہ بھی نہیں ہے کہ جو اندر جا سکے۔ جو کچھ اس نے کمایا اس کو گن رہا ہے، اس کو رکھ رہا ہے، جمع کر رہا ہے، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے زمین کے اندر خود بھی مال و دولت بھی دفن ہے اور خود بھی اسی کے پاس میں دفن ہو گیا ہے۔ تو اس مال و دولت، یہ مال و دولت جس کے لیے آدمی ذلتیں اٹھا رہا ہے، ذلتیں برداشت کر رہا ہے، دوسروں سے لڑائیاں مول لے رہا ہے، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے جا رہا ہے، مقدمے بازیاں کر رہا ہے، یہ مال و دولت اس دنیا سے جانے کے بعد انسان کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اور پھر آج کی دنیا تو گنتی کی دنیا ہے کہ آدمی مال و دولت جمع کرتا ہے، اسے گنتا رہتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ، کہ وہ مال کو جمع کرتا ہے، اس کو روزانہ گنتا ہے کہ آج اتنا ہو گیا، کل اتنا ہو گیا، آج اس میں اتنا اضافہ ہو گیا، آج اس میں اتنا نقصان ہو گیا، اس کو گنتا رہتا ہے، اور اسی مال و دولت کو سب کچھ سمجھ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ یہی میرے لیے راحت و آرام اور عیش و عشرت کی چیز ہے۔ حالانکہ مال تو انسان کے لیے ایک ذریعہ ہے، ایک آلہ ہے اس دنیا کے اندر۔ اگر مال کے ذریعے یہ خیال ہو کہ جس کے پاس مال ہے اس کے پاس میں راحت و آرام اور سکون بھی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ تو مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے۔ راحت اور سکون اور اطمینان یہ تو اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک معمول سے مزدور آدمی کو نواز دے اور عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو بڑے سے بڑے سرمایہ دار کو بھی راحت و سکون حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں ان کے پاس بے انتہا مال و دولت ہے، مال کی فراوانی ہے، خوب وسائل ہے، بہت دولت انہوں نے اکٹھی کر رکھی ہے، اپنی تجوریاں بھر رکھی ہے، بینک بیلنس بڑھا رکھا ہے، لیکن خدا کی قسم اگر تنہائی میں بیٹھ کر ان کی اندرونی زندگی کو سنا جائے اور اس پر غور کیا جائے تو زخموں سے ان کی اندرونی زندگی چور ہے۔ بے شمار مصیبتوں نے، بے شمار آفتوں نے اور مشکلات نے اور مسائل نے انہیں گھیر رکھا ہے۔ کتنے لوگ ہمارے پاس میں خود آتے ہیں
تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نواز رکھا ہے۔ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ یہ آدمی کتنی بڑی فیکٹریوں کا مالک ہے، کتنی بڑی بڑی اس کے پاس میں گاڑیاں ہیں، کتنے عجیب اور عمدہ اس نے مکانات بنا رکھے ہیں، لیکن جب اس کی کہانی سنتے ہیں تو اس سے پہلے اسے رشک آ رہا تھا اس کو دیکھ کر کے، اور کہانیاں سننے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے تو ایک معمولی درجے کا مزدور آدمی اس سے زیادہ بہتر ہے، جو راحت و سکون سے زندگی گزار رہا ہے۔ آخر میں ایک عجیب واقعہ میں سنا کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ہی وہ واقعہ لکھا ہے، چھوٹا سا ہی واقعہ ہے۔ ایک نواب صاحب تھے، کسی زمانے میں بے شمار مال و دولت، حشم و خدم، نوکر چاکر ہر وقت آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اشاروں پر کام کرنے والے لوگ ان کے پاس میں موجود تھے، بے شمار مال و دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، لیکن ایک بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے معالج نے اور طبیب نے انہیں یہ حکم دیا کہ آپ دنیا کی کوئی چیز نہیں کھا سکتے ہیں، آپ کو اگر زندہ رہنا ہے تو بکرے کے گوشت کا قیمہ بنا کر کے، اس کو ابال کر کے کپڑے میں رکھ کے اس کا جو جوس نکالیں گے اس جوس کو آپ پی سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک چھٹانگ، اگر آپ کو زندہ رہنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی چیز کھائے پیئیں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے اور آپ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اب آپ بتائیے، حضرت نے لکھا ہے کتنا عبرت کا واقعہ ہے، بظاہر اس کے پاس میں ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ان ساری چیزوں سے وہ راحت و آرام اور کھانا پینے کی جو عیش و عشرت تھی وہ سب چیزیں اس کے پاس میں نہیں ہیں، وہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے مال و دولت ہمارے معاشرے میں اس مال و دولت کی وجہ سے بڑی عجیب ایک برائیوں کا سیلاب ہے جو دیکھنے میں آتا ہے۔ اللہ بچائے، آپ خود تجربہ کریں، میں تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس معاشرے میں اس وقت میں جس کے پاس میں 2 روپیے ہیں، اللہ بچائے ہر آدمی کا دماغ آسمان پر ہے، اس کا دماغ آسمان کو چھو رہا ہے۔ جس کے پاس میں 2 روپے ہیں وہ سامنے والے کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، سامنے والے ہمارے عرف میں جیسے کہا جاتا ہے کہ سارے سامنے والے سب اسے ذلیل اور حقیر نظر آتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے جس کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ میں کچھ ہوں، میرے پاس میں مال و دولت ہے، اور مال و دولت ہے تو گویا میرے پاس میں سب ہے اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، بڑی زبردست بیماری ہے، ہم سب کو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ مال و دولت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اسے صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے، صحیح جگہ پر اس کو خرچ کرنا چاہیے، اور بری جگہ اور غلط جگہ سے اپنے آپ کو بھی اور اس مال کو بھی بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔